مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو مومن و مسلمان بنایا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب آدمی کے دل میں ایمان ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی صفات میں، اپنی عادتوں میں ان لوگوں سے الگ نظر آئے جو ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ایمان انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری کا نام ہے۔ اگر انسان نے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان قبول نہیں کیا تو گویا اس نے دنیا میں آ کر اپنی سب سے بڑی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، اس نے گویا اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو بھلا دیا، پورا نہیں کیا۔ تو جو آدمی ایمان رکھتا ہے اس میں اور جو آدمی ایمان نہیں رکھتا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، مگر اگر ہم لوگ واقعے کو دیکھیں تو کبھی کبھی تو الٹا لگنے لگتا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو دیکھ کر ہم جیسے گناہگار اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو کبھی کبھی ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ بہت سی صفات غیروں میں ہم سے اچھی ہیں، اور کم سے کم کوئی زیادہ الگ بات تو ہم میں نظر نہیں آتی۔ عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث میں
اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومنین کی جو صفات بیان کی ہیں ان پہ اگر ہم غور کریں اور یہ کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں عملی طور پر یہ چیزیں آ جائیں، یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، تو یقیناً پھر ہم الگ نظر آئیں گے۔ الگ کیسا ہوتا ہے آدمی؟ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کا پہلے سے بھی سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، اس کو یاد کریں کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، اور ان کے ساتھ میں تحریک آزادی کا زمانہ تھا، ہندو لیڈر بھی تھے کچھ، ایک ہی بیرک میں تھے۔ تو 2-4 دن ساتھ رہے، اور اس کے بعد ایک دن یہ ہوا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی کام سے کمرے سے باہر گئے جیل کے احاطے ہی میں، واپس آئے تو ان کی بیرک میں جو پنڈت جی تھے ان کا سامان، ان کا بستر غائب نظر آیا۔ تو حضرت نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی پنڈت جی کہاں گئے؟ کیا ان کی رہائی ہو گئی جیل سے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، رہائی تو نہیں ہوئی، انہوں نے جیلر سے کہہ کے اپنی بیرک بدلوا لی، شفٹ ہو گئے دوسری جگہ۔ حضرت نے پوچھا کہاں گئے؟ پتہ چلا فلاں جگہ ہے۔ تو حضرت وہاں پہنچے ان کے پاس، اور بڑی ندامت سے، جیسے بہت کوئی آدمی معذرت کرتا ہے، اس طرح ان سے بات کی کہ پنڈت جی شاید میرے ساتھ رہ کر آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی جس کی وجہ سے آپ نے میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا۔ تو وہ پنڈت جی بہت زور سے ہنسے اور کہنے لگے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ 2-4 دن رہ کے یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اتنا اونچا ہے کہ اگر میں اور کچھ دن آپ کے ساتھ رہ گیا تو مجھے مسلمان ہونا پڑے گا، اس لیے میں وہاں سے نکل آیا۔ اس کے برخلاف ہمارے ساتھ اگر کوئی آدمی 2-4 دن رہ لے تو اگر اس کا ارادہ مسلمان ہونے کا پہلے سے تھا بھی تو اب ختم ہو جائے گا۔ ہمارے حالات ایسے ہیں، تو اس لیے بدلنا تو پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، عملاً حقیقتاً بدلنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں، کچھ باتیں کریں، کچھ سنیں، اور بیانات کرنے والے بیان کریں اور بیان سننے والے بیان سنیں، اور اس کے بعد جیسے ہمارے جلسوں میں ہوتا ہے کہ سننے والے جو ہیں وہ تقریر کرنے والوں کو نمبر دیتے ہیں، فلاں نے تقریر اچھی کی، فلاں کی تقریر ایسی ہوئی۔ بس مقرر کا کام ہے تقریر کر کے چلے جانا، اور سننے والوں کا کام ہے مقرروں کو نمبر دینا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ صبح کو، رات کو جلسہ ختم ہوگا 2 بجے، 2:30 بجے گھر پہنچیں گے، اور صبح کی نماز اکثر لوگ قضا کر دیں گے۔ آپ سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو یہ رسم جو چل رہی ہے اسے ختم کر کے بس عملی طور پر اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ ہم نے ظہر کے بعد قرآن کریم کی کچھ آیات سے وہ صفات جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں مومنین کی، ان کو ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد یہ ایک فہرست ہے جو صفات مومن کے اندر ہونی چاہیے، ان کی ایک یہ مختصر سی لسٹ ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں نے ظہر کے بعد پڑھ کر سنا بھی دی تھی وہ لسٹ، لیکن اب جو ہے کسی بات پر تفصیل اور کچھ مختصر طریقے سے گزار دی جائیں۔ خیال یہ ہے کہ 2 دن میں اللہ کرے یہ مضمون پورا ہو جائے، چونکہ اور بھی کچھ باتیں ہیں کرنے کے لیے۔ کچھ صفات وہ لکھی ہیں ہم نے جو مسلمان میں ہونی چاہیے، چونکہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ظہر کے بعد نہیں تھے، اس لیے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں وہ لسٹ جو ہے۔ حیا، مسلمان میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ حیا، حسن اخلاق، سچائی، صدقہ لکھا ہے، صدقہ کرنے کی عادت، کظم الغیظ، غصے کو پینا،
عفو معاف کرنا، صفح درگزر کرنا، حسن ظن دوسروں سے اچھا گمان رکھنا، حلم بردباری ہونا، حنان شفقت، صلہ رحم رشتے کو جوڑنا، صمت خاموش رہنا، خشیت ڈر اللہ کا، طلاقت الوجہ چہرے کا خوش رہنا، یعنی چہرہ ایسا نظر آنا کہ دیکھنے والے کو خوشی ہو دیکھ کر، خفض صوت آواز پست رکھنا، عدل انصاف مساوات برابری. یہ جلدی جلدی کچھ اوصاف ویسے لکھ لیے، اور بھی بہت ہیں. اچھا جو نہیں ہونے چاہیے وہ میں نے زیادہ لکھے ہیں، چونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں تو بری باتیں زیادہ عملی طور پر محسوس ہوتی ہیں. بخل نہیں ہونا چاہیے، بطر اتراہٹ اپنی باتوں پہ جیسے اتراتے ہیں لوگ، تعریف کرتے ہیں. بغض نہیں ہونا چاہیے، بہتان دوسروں پہ تہمت لگانا، تبذیر بے موقع مال اڑانا، تحقیر دوسروں کی توہین کرنا، تسول کیا ترجمہ کریں اس کا، یعنی مانگنا، مگر مانگنے میں بھی کچھ ایک بناوٹ اور تکلف شامل ہے نا تسول میں. یعنی مطلب یہ کہ ایک تو وہ آدمی ہے جو ضرورت مند ہے، وہ مانگے تو گنجائش ہے، لیکن ایک آدمی کو ضرورت نہیں ہے مگر اس کا پیشہ ہی یہ ہے نا آج کل بہت سارے لوگ جن کا پیشہ مانگنا ہے. تجسس دوسروں کی ٹوہ میں لگنا، تنابز بالالقاب ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارنا، تطیر بدفعلی لینا، تکلف مومن میں تکلف بھی نہیں چاہیے، تکاسل سستی کرنا، تہاون بے پرواہی کرنا غیر ذمہ داری جسے کہتے ہیں، جدال جھگڑا کرنا، حسد دوسروں سے جلنا، حقد کینہ رکھنا، خداع دھوکہ دینا، خیانت کرنا، ریا دکھاوا، سوء خلق بد اخلاقی، سخریہ دوسروں کا مذاق اڑانا، طول عمل لمبی لمبی امیدیں باندھنا، طیش یعنی غصے سے بھڑک جانا. میں نے کچھ اور ترجمہ کیا تھا دوپہر طیش کا، یعنی بے قابو جیسے ہو جاتا ہے آدمی غصے میں. ظلم کرنا، عجلت جلد بازی، عنف شدت، غضب غصہ، غفلت تو اردو میں بولتے ہیں، قذف دوسروں پہ تہمت لگانا، قطع رحم رشتے کو توڑنا، قنوط مایوس ہونا، لغو بیکار باتیں کرنا، من احسان جتانا، نفاق اندر کچھ باہر کچھ، نکران الجمیل احسان بھلا دینا، احسان فراموشی کرنا، نمیمہ چغلی کرنا، وسوسہ وہم کرنا. اب ذرا ایک بات پہ غور کریں، پتہ نہیں کتنی ہو گئی یہ صفات، یہ جو برائی والی صفات ہیں آپ نے محسوس کیا ہوگا چاروں طرف نظر آتی ہیں، اپنے ہی میں نظر آتی ہیں، چاروں طرف دوسروں میں نہیں بلکہ خوب نظر آتی ہیں ہمارے معاشرے میں. سوچیں ذرا کہ کیا ہیں ہم لوگ، ایمان والے ہونے کے بعد یہ صفات ہمارے اندر آخر ہیں کیوں؟ تو پہلے بات کرتے ہیں ان صفات کی جو ہونی چاہیے. اس میں نمبر 1 پر حیا ہے. حیا جو ہے عجیب و غریب چیز ہے. حدیث میں یوں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، جن میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ کہنا، ظاہر ہے وہ بنیاد ہے. اور ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اس میں ادنا یعنی ایک گویا اس فہرست کا آخری نمبر ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے، ایک اہم شعبہ ہے. حیا کے معنی ہم اردو میں کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ شرم کرتے ہیں،
مگر شرم جو ہے وہ حیا کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں اور اردو میں بڑا فرق ہے، اردو کا دامن بہت تنگ ہے عربی کے مقابلے میں، تو عربی کے الفاظ کا کبھی کبھی مکمل ترجمہ نہیں ہو پاتا، چونکہ شرم جو ہے وہ بعض مرتبہ اچھی ہوتی ہے اور بعض مرتبہ خراب ہوتی ہے، اور حیا تو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ حیا کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حیا دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یعنی فطری حیا، یعنی جو طبیعت کے اندر پیدائشی طور پر اللہ نے رکھی ہے، یہ تو تقریباً عام ہوتی ہے۔ یعنی مثلا جیسے ہر آدمی اپنے پوشیدہ مقامات کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے شرمائے گا، اب وہ مسلمان ہو تب بھی شرمائے گا، کافر ہو تب بھی شرمائے گا۔ یہ حیا وہ ہے جو فطری حیا ہے، اللہ نے رکھ دی ہے۔ اور ایک حیا وہ ہے جو حاصل کرنے سے آتی ہے، اور وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے حیا کرنا۔ یہ حیا کسبی ہے، حاصل کرنے سے یہ حاصل ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو حیا ہے گناہوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے مزاج سے حیا نکل جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے گناہ کرنا ہی حیا کا ختم ہونا ہے، یعنی جو آدمی گناہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حیا اس کے اندر ہونی چاہیے تھی، اللہ کی نافرمانی سے شرمانا، اللہ کے نبی کی نافرمانی سے شرمانا، وہ حیا تو اس میں نہیں نکلی، تو گناہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ حیا نہیں کر رہا ہے۔ وہ جو کہا گیا حدیث میں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ یعنی آدمی کو بہت سی برائیوں سے روکنے والی چیز حیا ہے۔ جس آدمی کی طبیعت میں حیا نہ رہے تو وہ اس کو رکاوٹ نہیں رہتی۔ یعنی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جیسے ایک عام طور پر شریف آدمی کو سڑک پر بیٹھ کر کھانے میں شرم آتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں بیچارے جن کو عادت ہو جاتی ہے، آرام سے سڑک پر بیٹھ کر کھاتے رہتے ہیں، نہیں دیکھا آپ نے؟ تو اب یہ بات دیکھیں کہ ان کو سڑک پر بیٹھ کر کھانے میں حیا نہیں رہی، لہذا وہ کھا رہے ہیں۔ آپ کو ہے حیا، آپ نہیں کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا انسان کو گھٹیا کاموں سے روکتی ہے، یہ حیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ حیا کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب تقسیم کر دی کہ حیا جو ہے یا اللہ 10 طرح کی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حیا کی 10 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا وہ حیا جو غلطی سے پیدا ہوتی ہے، یعنی غلطی ہو گئی آدمی سے تو وہ شرماتا ہے۔ یہ وہ حیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو غلطی کر کے وہاں ہوئی تھی جنت میں۔ حدیث میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی تو وہ جنت ہی میں بھاگنے لگے ایک طرف کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا، تو آدم علیہ السلام نے کہا نہیں یا اللہ، آپ سے شرما کے بھاگ رہا ہوں، حیا من کا۔ تو یہ حیا ہے جو غلطی سے انسان کے اندر آتی ہے، یعنی آدمی غلطی کر لے تو وہ اپنے بڑے سے شرماتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عام طور سے کہ اگر آپ کو کسی بڑے نے کسی کام کے لیے کہا اور آپ نے اس میں غلطی کر دی یا نافرمانی آپ سے ہو گئی تو ان کے سامنے جانے میں تکلف ہوتا ہے، یہ حیا جنایت ہے۔ دوسری اللہ اکبر، ایک حیا تقصیر ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے عمل میں کوتاہی کی حیا۔ اس کی مثال بہت عجیب لکھی ہے کہ ملائکہ، فرشتے جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لا یفترون، ناغی نہیں ہوتا ان کی عبادت میں، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون،
دن اور رات تسبیح کرتے ہیں اور کوئی اس میں کمی نہیں آتی، کوئی ناغہ نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں آتی، مسلسل کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ جو حیا فرشتوں کو ہوگی یہ حیا تقصیر ہے۔ تیسرے حیا اجلال ہے۔ حیا اجلال کا مطلب انہوں نے کہا، اجلال کے معنی ہے تعظیم، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جتنی زیادہ جس کو پہچان ہوگی وہ اپنے اللہ سے اتنی ہی زیادہ حیا کرے گا۔ ہم جیسے لوگ تو خوب گناہ کرتے رہتے ہیں اور شرم ہی نہیں آتی، حالانکہ پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کئی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک تو وہ حدیث ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اور ایک وہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے شاید پچھلے سال اس کو بھی بیان کیا ہوگا، لمبی دعا ہے پیچھے سے چل رہی، اس میں آپ نے یہ فرمایا، 2-3 الفاظ ہیں خاص جملے، یا من قل عند نعمته شکری فلم یحرمنی، اے وہ ذات جس کی نعمتوں پر میں نے شکر کم کیا مگر اس نے مجھے نعمتوں سے محروم نہیں کیا۔ وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي، اور اے وہ ذات جس نے کبھی آزمایا، آزمائش میں ڈالا تو میں نے صبر نہیں کیا یا کم کیا مگر اس نے مجھے نامراد نہیں کیا۔ وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي، اور اے وہ ذات جس نے مجھے گناہ کرتے دیکھا مگر مجھے رسوا نہیں کیا۔ یہ جو حضور کے الفاظ ہیں ان کو پڑھ کے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے کرم پر کتنی، اللہ کے کرم پہ ہم قربان ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ایک دن میں نہیں، 1 منٹ میں ہمیں رسوا کر سکتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال ایسا ہے کہ اگر ہمارے جاننے والوں کو ہمارا اصل حال معلوم ہو جائے تو یہ عزت چلی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ ہمارے جاننے والوں کو اگر 100واں حصہ معلوم ہو جائے تو ہماری عزت چلی جائے گی، اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کو جتنا پہچانتا ہے اتنا زیادہ اس کو حیا آتی ہے۔ نمبر 4 حیا کرم، شرافت والی حیا۔ اس کی مثال دی ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے نکاح کیا اور اس کے بعد ولیمہ ہوا، ولیمے کی دعوت دی۔ اس وقت جو ہے، اس وقت تک پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اسی واقعے میں نازل ہوئی ہے اس کے فوراً بعد۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جب پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے کھانے کے لیے بلایا، تو گھر میں انتظام کر رکھا تھا کھانے کا۔ اب حضرت زینب بھی وہیں تھی، وہ بیچاری شرم کی وجہ سے، پردے کا حکم نہیں تھا مگر عورتوں میں، مستورات میں، امہات المومنین میں جو شرم تھی اس کا حال یہ تھا کہ وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی اور لوگ آ رہے تھے کھانا کھا کے جا رہے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ کیا، کھانا کھا کے وہیں بیٹھ گئے باتیں کرنے کے لیے۔ ایسا ہر زمانے میں ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ تھے وہ، اور ان کو ساری باتیں آہستہ آہستہ سکھائی جا رہی تھی، تو وہ بیچارے کھانا کھا کے وہیں بیٹھ گئے گپ شپ کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، یہ سوچا کہ میں باہر جاؤں گا تو یہ اٹھ کے چلے جائیں گے، تھوڑی دیر باہر رک کے پھر واپس آئے تو دیکھا وہ تشریف فرما ہے۔ تو اب یہ وہ موقع تھا، یہ ہے وہ حیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ نہیں سکے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب آپ لوگ فارغ ہو گئے ہیں تو چلے جائیں، یہ نہیں فرمایا حضور نے۔ یہ ہے وہ حیا، شرافت والی حیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ
ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. پوری بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے. نبی کے گھر میں بے اجازت مت جانا. اگر کھانے کے لیے بلایا جائے تو پہلے سے آ کر نہ بیٹھ جانا. یہ بھی ہوا تھا. بعض صحابہ ایسے تھے بیچارے, صحابہ کی تو زندگی بالکل عجیب ہے نا. بھوک لگ رہی ہوگی, پتہ نہیں کب سے نہیں کھایا ہوگا کھانا, تو وہ کھانا پکنے سے پہلے ہی آ کے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ کھانا پکے تو ہم کھائیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, کھانا پکنے کا انتظار کرنے کے لیے مت بیٹھو. غیر ناظرین اناہ, جب بلایا جائے تب آؤ. وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, اور جب کھانا کھا لو تو نکل جاؤ, چلے جاؤ. یہ بالکل صاف ہے. اور وہاں باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو. یہ ادب ہمارے لیے بھی ہے کہ جب کسی کے گھر کھانا ہو, یہ پکی بات ہے کہ جس کے گھر پہ دعوت ہوتی ہے, جب اس کے یہاں کھانے سے آپ فارغ ہو جائیں تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ فوراً چلے جائیں, اس لیے کہ اسے آگے کام ہوتے ہیں, اگلے مہمانوں سے نمٹنا ہے. جب سارے مہمان پورے ہو گئے تو اب برتن سمیٹنے ہیں, گھر کا سامان اس کو صحیح کرنا ہے, تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھے یا وہ کام کرے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, وہاں باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو. اور آگے یہ فرمایا کہ اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے مگر وہ شرم کرتے ہیں, حیا کرتے ہیں. یہ ہے حیا. لیکن اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا. تو یہ حیا کی وہ قسم ہے جو حیا کرم ہے, شرافت والی حیا ہوتی ہے. بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے اور برداشت کرتے رہتے ہیں, کہتے نہیں ہیں, ظاہر نہیں کرتے ہیں. نمبر 5 حیا حشمہ اس کو کہا گیا. ایک یہ حیا ہے کہ کسی سے ایسا رشتہ ہے کہ بے تکلف کوئی بات پوچھنا مشکل ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلہ پوچھنا تھا مگر حضور سے پوچھتے ہوئے حیا آ رہی تھی, اس لیے کہ رشتہ دامادی کا تھا. یہ بھی حیا کی ایک قسم ہے. نمبر 6 حیا استحقار اور استصغار نفس. وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ سے مخاطب ہو اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اور اللہ کی ذات کو بڑا بڑی تو ہے ہی اللہ کی ذات, اللہ کی ذات کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اور یہ بھی سوچے کہ میری کیا حیثیت ہے اور میں اپنے اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں, یہ سوچتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. یہ حیا, یہ بھی ایک حیا ہے. کتنی شاندار بات ہے. سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات کہ اپنے اللہ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ایک تو ہمیں یہ خیال ہو کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا مولا کیا ہے, اور دوسرے ہم اللہ سے کیا کیا مانگتے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح کتنی چیزیں مانگتے ہیں. یہ سوچیں ہماری کیا حیثیت ہے اور ہم اللہ سے کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں. نمبر 7 ایک حیا ہوتی ہے محبت کی حیا, یعنی جس کی محبت آپ کے دل میں ہو اس سے بھی ایک حیا آتی ہے. نمبر 8 ایک حیا ہے عبودیت کی حیا. یہ حیا جو ہے محبت اور خوف کا مجموعہ ہے, یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے. بندگی والی جو حیا ہے یہ حیا عبودیت ہے. ایک حیا شرف و عزت کی حیا ہے. وہ کیا ہے کہ جو آدمی بڑا ہوتا ہے, جس کی طبیعت میں اعلیٰ اوصاف ہوتے ہیں, وہ بہت سی مرتبہ دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا, اس پر وہ شرماتا ہے. یہ بھی ایک حیا ہے. کیا شاندار صفت ہے. ہم لوگ تو دوسرے کے ساتھ ظلم کر کے نہیں شرماتے, لیکن ایک اعلیٰ معیار کا آدمی جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ احسان کرے گا, دے گا اس کو, اور پھر یہ معذرت کرے گا کہ مجھے جتنا دینا چاہیے تھا میں نہیں دے پایا, جو حسن سلوک آپ کے ساتھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پایا. شریف لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. یہ بھی ایک حیا ہے. اور ایک ہے عجیب حیا لکھی ہے صاحب, یہ 10ویں قسم ہے, اس کا تو سمجھانا مشکل ہے. کہتے ہیں آدمی کی اپنی ذات سے حیا, اور وہ یہ ہے
کیا بات ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا کہ جس آدمی کی کے اندر اللہ تعالی بلند مزاج اور بلند روح رکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے شرماتا ہے اس بات پر کہ میں گھٹیا کاموں پہ راضی ہو گیا، میں نے فلاں گھٹیا کام کر لیا، اس کے کرنے پہ میں تیار کیسے ہو گیا، وہ اپنے آپ سے شرماتا ہے۔ یہ ایک عظمت والی حیا ہوتی ہے۔ خیر، یہ تو حیائی پہ اتنی ساری بات ہو گئی، باقی پہ کیا ہوگا؟ تو کچھ احادیث اس سلسلے میں سن لیں۔ اللہ اکبر، کیا حدیث سامنے آ گئی، یا اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کرو، اللہ سے جتنا شرمانا چاہیے اتنا شرماؤ۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ انا نستحیی والحمدللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیس ذاک، یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھے ہو کہ ہم تو کرتے ہیں اللہ سے حیا۔ آپ نے فرمایا ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، لیکن اللہ سے حیا کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ تم اپنے سر اور سر میں جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو، یعنی آنکھوں کی، کانوں کی، دماغ کی، زبان کی، سب کی حفاظت کرو گناہوں سے۔ اس پر ہم بات کر چکے ہیں، اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں۔ والبطن وما حوى، اور حفاظت کرو پیٹ کی اور جو پیٹ کے قریبی اعضاء ہیں یعنی شرمگاہ کی، گناہوں سے۔ اور فرمایا ولتذکر الموت والبلا، اور یاد کرو موت کو اور موت کے بعد جو بوسیدگی آئے گی، قبر میں جا کے بدن گل سڑ جائے گا، اس کو یاد کرو۔ ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، اور ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ جس کا مقصد آخرت ہوتی ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے۔ فمن فعل ذلک، جو یہ کام کرے گا، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کیا۔ یہ ہے حیا کا اعلی معیار۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ اوصنی، حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، تاکیدی۔ آپ نے فرمایا اسی کا، دیکھیے بہت آسان کر دیا حضور نے، اسی کا ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی رجلا من صالحی قومک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے اس طرح حیا کرو، اس طرح شرم کرو جیسے اپنی قوم کے کسی نیک آدمی سے شرماتے ہو۔ آسان ہو گیا نا سمجھنا؟ یعنی آپ غور کریں کہ آپ کے یہاں کوئی نیک آدمی، بزرگ آدمی ہے، تو ان سے آپ کس طرح حیا کرتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی غلطی نہ ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی غلطی کا ان کو پتہ نہ چلے، تو اس طرح اللہ سے حیا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ سے چھپ تو سکتا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ غلطی کرنے سے بچو، اگر کرو گے تو پتہ تو چل ہی جائے گا، وہ تو پہلے ہی سے پتہ ہے ان کو۔ تو ایسے حیا کرو اللہ سے جیسے اپنی قوم کے کسی نیک آدمی سے حیا کرتے ہو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں، اربع من سنن المرسلین، کیا بات ہے، الحیاء، حیا، والتعطر، اور خوشبو استعمال کرنا، والسواک، اور مسواک کرنا، والنکاح، اور نکاح کرنا۔ یہ تو سب آسان ہے، اگرچہ یہ آخر والا جو ہے یہ ویسے تو آسان ہے مگر بہت مشکل ہے۔ کسی نے لکھا تھا کہ جو نکاح کرے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کرے وہ بھی پچھتائے۔ نہ کرنے والا تو پچھتاتا ہے کہ پتہ نہیں کرتے تو کیا ملتا، اور کرنے والا تو بہرحال پچھتاتا ہے۔ حضرت نے لطیفہ سنایا کہ شادی ہو رہی تھی، رخصتی ہو رہی تھی، سب لوگ رو رہے تھے اور دولہا وہاں کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا، باقی سب رو رہے تھے۔ تو ایک بچے نے پوچھا کسی بڑے سے
کہ سب رو رہے ہیں، یہ ہنس رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کل سے یہ اکیلا روئے گا۔ کل سے رونے کا نمبر ہی سیکھا ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، ایک چیز اور، مجھے ایک لطیفہ ہی کہہ لیجئے اس کو بھی، میں نے عربی کا ایک ناول پڑھا، اس میں اس نے ناول لکھنے والے نے جو وہ بنایا تھا مرکزی شخصیت جس کو ہیرو کہہ لیجئے ناول کا، وہ ایک اسکول ٹیچر کو بنایا، اور اس میں یہ دکھایا تھا کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، کنوارے رہے آخر تک۔ تو وہ پورے اس کے بارے میں اس نے بہت ساری باتیں لکھی، اس میں ایک بات لکھی تھی جو یاد رہتی ہے مجھے، کہ جو شادی کرتا ہے، آپ غور کریں، شادی کرنے والا جو ہے، پھر بچے اور بیوی اور ان کے مسائل، کوئی بیمار ہے، کسی کی کوئی ضرورت ہے، تو ایک مصیبت، تو اس نے کہا کہ شادی کرنے والا کتوں کی طرح جیتا ہے، مگر بچے ہو گئے شاہوں کی طرح مرتا ہے، یعنی جب مرے گا تو اس کا جنازہ اٹھانے والے، اس پہ رونے والے، اس کو یاد کرنے والے گھر میں موجود ہیں، اور جو شادی نہیں کرتا وہ شاہوں کی طرح جیتا ہے، اس لیے کہ اس کی کو ڈسٹرب کرنے والا تو کوئی ہے نہیں، لیکن کتے کی موت مرتا ہے، اس لیے کہ اس کو یاد کرنے والا اور رونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی پناہ، یہ ذرا تعبیر اچھی نہیں ہے، مگر میں نے وہ پڑھا تھا اس لیے سنا دیا۔ تو خیر، چار چیزیں رسولوں کی سنت میں سے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات ہے! حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم حیی کریم، لیجئے، اللہ تعالیٰ کو بھی حیا ہے، تمہارا رب بہت حیا والا ہے اور بہت کریم ہے، مگر آگے کی جو بات ہے وہ ہے تڑپانے والی، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ یدعوہ ان یردہما صفرا لیس فیہما شیء۔ جب بندہ، یہ سنیے ذرا، اللہ حیا والا ہے، کریم ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے بندے کے ہاتھ خالی واپس کرتے ہوئے۔ کیا حق ہے بندوں کا اللہ پر، کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں کہ بندے کو خالی ہاتھ واپس کریں، اس سے شرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، میرے بندے نے جب میرے سامنے ہاتھ اٹھا دیا تو اب اسے خالی نہیں واپس لوٹانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صاحب آئے حضور علیہ السلام کے پاس، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ان فیک خلتین یحبہم اللہ عز وجل، تمہارے اندر دو عادتیں ہیں، دو خصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا حلم، ایک تو بردباری ہے تمہارے اندر، والحیا، اور دوسرے حیا ہے۔ انہوں نے پوچھا اقدیمن کان فی ام حدیثن، پہلے وہ ایمان نہیں لائے تھے، اب ایمان لائے، تو وہ پوچھنے لگے کہ یہ صفات مجھ میں پہلے ہی سے ہیں یا اب نئی ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، پہلے ہی سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں پر پیدا کیا جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ کیا بات ہے، ذرا یاد رکھیے گا، ہر مذہب کی ایک صفت ہوتی ہے، خلق کا ترجمہ یا کیا کریں آخر، ہر مذہب کا ایک مزاج ہوتا ہے، مزاج بھی کر سکتے ہیں، ہر مذہب کی ایک خاص صفت ہوتی ہے، اسلام کی صفت حیا ہے، یعنی گویا ہر مسلمان میں حیا کی صفت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو مسعود ایک صحابی ہیں، ابو مسعود، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، پہلی نبوتوں کے کلام سے جو لوگوں نے پایا ہے وہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان دونوں کو ملا دیا گیا ہے، ایک ساتھ اکٹھے کر دیا گیا ہے، اگر ایک اٹھ جائے گا دوسرا بھی اٹھے گا۔
یعنی گویا ایمان کا کمال بغیر حیا کے حاصل نہیں ہوگا. اگر حیا ختم ہو گئی تو گویا ایمان نہ ہونے کے درجے میں رہ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. بے شمار احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. حضور علیہ السلام کی نگاہ جو ہے اتنی گویا نیچے رکھنے کی آپ کو عادت تھی کہ صحابہ تمنا کرتے تھے کہ حضور ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں. چونکہ حضور کی آنکھ بھی بہت خوبصورت تھی. حضور کا تو سبھی کچھ خوبصورت تھا, آنکھ بھی خوبصورت تھی. تو صحابہ کو تمنا رہتی تھی کہ حضور کی آنکھ دیکھیں. لیکن ایسا کبھی کبھی موقع ہوتا تھا, حضور آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے, عام طور پر نگاہیں نیچی رکھتے تھے, جیسے کوئی حیادار کنواری لڑکی اپنے پردے میں باحیا طور پر رہتی ہے. عجیب انہوں نے دی ہے. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما کان الفحش فی شیء قط الا شانہ ولا کان الحیاء فی شیء قط الا زانہ. فحش جس چیز میں بھی ہوگا اس کو عیبدار کر دے گا, اور حیا جس چیز میں بھی ہوگی اس کو زینت بخشے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال یہ حیا ہے جس کو اللہ نے بندوں کے اندر رکھا ہے, اور یقیناً یہ مطالبہ ہے شریعت کا کہ آدمی اپنے اندر حیا پیدا کرے. مناسب یہ ہے کہ ایک صفت پر ہم اور گفتگو کر لیں چند منٹ میں. وہ بھی ایسی صفت ہے کہ بڑی لمبی ہے, حسن خلق. حسن خلق کا معاملہ یہ ہے, میرا خیال ہے اس کو ہم کسی اور وقت لیں گے تاکہ تفصیل سے بات ہو جائے, لیکن ایک دو چیزیں اور بیان کر لیتے ہیں. ایک صفت ہم نے لکھ رکھی ہے اس میں, صدق, سچائی. مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے. اب آپ غور کریں کہ عام طور پر ہم لوگوں کا کیا مزاج ہے. ہم لوگ ایسا لگتا ہے, ہم مسلمان بھائی, یعنی ہم لوگ کا مطلب یہی نہیں کہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں, مسجد میں بیٹھنے والے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ غنیمت ہیں الحمدللہ, لیکن جو عام ماحول ہے تو غلط بات یعنی جھوٹ بولنے میں آدمی تکلف ہی نہیں کرتا, جھوٹ بولنے کو برا نہیں سمجھتا, آسانی کے ساتھ. میں نے کل کہا تھا کہ ہمارے حضرت کہا کرتے ہیں کہ ہم لوگ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں اور بے ارادہ جھوٹ بولتے ہیں, بے ضرورت جھوٹ بولتے ہیں. یعنی ضرورت سے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے, لیکن ایک یہ ہے کہ ضرورت بھی نہیں تھی خواہ جھوٹ بول دیتے ہیں. ایسا بہت لوگوں کو دیکھا ہے, اور پھر وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ بس ہم نے ویسے ہی کہہ دیا تھا. تو مومن جو ہے وہ اس طرح سے جھوٹ نہیں بولا کرتا. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ہمارے حضرت نے بہت اچھا جملہ بولا, اس کو یاد رکھیے گا, کہ سچ بول کر ہارنا جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے. یعنی اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ سچ بات کہیں گے تو آپ ہار جائیں گے, وہی بہتر ہے جھوٹ بول کر جیتنے سے. وہ یاد آیا مجھے, آپ نے پڑھا ہوگا, غالباً کاندھلے کا واقعہ ہے, بہت پہلے کا, انگریزی دور کا, کہ وہاں پر کسی زمین کے بارے میں جھگڑا تھا کہ وہ مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے, اور عدالت میں مقدمہ تھا, جج انگریز تھا. تو ہندو دعویٰ کرتے تھے زمین ہماری ہے, مسلمان دعویٰ کرتے تھے زمین ہماری ہے, اور حقیقت میں وہ ہندوؤں کی تھی. جو دعویٰ مسلمان کر رہے تھے وہ صحیح نہیں تھا. تو ایک موقع پر ہندوؤں نے جب گواہ پیش کرنے کی بات آئی تو ہندوؤں نے یہ کہا جج سے کہ آپ نہ ہماری بات مانیں نہ ان کی مانیں, مگر ہم ایک گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں, اس سے آپ معلوم کر لیں. کون گواہ؟ تو ایک مولانا تھے, غالباً مولانا سالار بخش یا کیا نام ان کا لکھا ہے. تو ان کا نام لیا ہندوؤں نے کہ وہ مولوی صاحب جو ہیں ان سے آپ پوچھ لیں, جو وہ کہہ دیں آپ اس کو مان لیں. یعنی ان کو یقین تھا کہ وہ سچ بولیں گے. مولوی صاحب کو بلایا گیا. بعض کتابوں میں میں نے اس طرح پڑھا کہ ان کو انگریزوں سے نفرت تھی مولانا کو, تو انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا, یعنی اس کے سامنے جا کے نہیں بیٹھوں گا. اب جج سے گواہی, جج کے سامنے گواہی دینی ہے تو منہ تو دیکھنا پڑے گا. تو پہلے ہی کہہ دیا, سیدھے آدمی تھے بالکل, کہ میں انگریز کا منہ نہیں دیکھتا.
تو جج نے کہا چلو میرا منہ مت دیکھو، ادھر کو منہ کر کے گواہی دے دو. تو ادھر کو منہ کر کے گواہی دے دی کہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کا دعویٰ غلط ہے. جج نے فیصلہ کر دیا کہ ہندوؤں کی ہے زمین، اور اس نے یہ لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا. بعد میں کچھ اور لوگ اور بھی سناتے ہیں باتیں کہ مثلا وہ ہندو جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے وہاں مسجد بنائی، پتہ نہیں، اس کی مجھے تحقیق نہیں ہے. لیکن جج نے یہ جملہ لکھا کہ مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا. کیوں جیتا؟ سچائی کی وجہ سے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ سچ پر قائم رہنا چاہیے. سیدھی سیدھی بات ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو خواہ مخواہ آدمی اپنے آپ کو لعنت کا مستحق کیوں بنائے؟ ہمیشہ سچ بات بولنی چاہیے. اور آپ یقین کریں کہ سچی بات اگر آپ بولیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. شاید ہم نے پچھلے سال سنایا تھا کہ دو واقعے ہیں بالکل ایک جیسے. ایک تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہوا تھا اور ایک ہمارے حضرت کے یہاں ہوا. ملتا جلتا ہی ہے. حضرت کے یہاں جو ہوا وہ چونکہ حضرت سے ہم نے خود سنا ہے تو وہ سناتا ہوں میں کہ ایک وکیل صاحب حضرت سے بیعت ہو گئے اور انہوں نے معمولات وغیرہ معلوم کر لیے. تو حضرت نے ان سے یہ کہا کہ اب آپ بیعت ہو گئے ہیں تو گناہوں سے بچنا ضروری ہے ہی، پہلے ہی سے ضروری ہے وہ تو، لیکن اب اور احتیاط کرنی ہے. تو آپ جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں. اب وکیل سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں تو کاروبار ہی ختم. کوئی وکیل صاحب ہو تو ناراض نہ ہو بھائی. یہ ایسا ہے. ایک اور سن لیجئے بیچ میں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک غیر مقلد صاحب بیعت ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں بیعت تو ہونا چاہتا ہوں آپ سے مگر میں اہل حدیث ہوں. تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بس یہ ہے مجھ سے بیعت ہو جاؤ اور دو چیزوں سے بچنا، بدگمانی سے اور بد زبانی سے. تو وہ آدمی سمجھدار تھا، سوچ کے کہنے لگا کہ آپ نے تو میرا مسلک ہی بدل دیا. بھئی ہمارے مسلک میں یہی ہوتا ہے، بدگمانی ہوتی ہے اور بد زبانی ہوتی ہے. سچی بات ہے یہ. تو ایسے ہی وکیل صاحب سے جب کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے تو اب گویا کاروبار ختم. لیکن وہ اللہ کا بندہ، اس نے طے کر لیا، توبہ کر لی، جھوٹ نہیں بولنا ہے، یعنی جھوٹا کیس نہیں لیں گے. اب عام طور پر تو مقدمے جو لے کر آنے والے ہیں وہ اکثر جھوٹے کیس لاتے ہیں. سچے بیچارے تو کبھی کبھی آتے ہیں. عام طور سے سچے لوگ تو ڈرتے ہیں عدالتوں میں آنے سے. تو اب آیا کیس. اب وکیل کو تو ساری بات بتانی پڑتی ہے کہ اصل بات کیا ہے. بتایا اصل کیا ہے، ہمیں تو اس طرح لڑنا ہے. میں نہیں لڑتا، جھوٹا ہے، جھوٹا کیس میں نہیں لڑوں گا. واپس کر دیا. دوسرا آیا، واپس کر دیا. تیسرا آیا، واپس کر دیا. تو دکان ہی بند ہو رہی. اب آفس میں روزانہ جا کر بیٹھتے ہیں اور مقدموں کو واپس کرتے ہیں. تو چند مہینے کے اندر اندر ان کی پریکٹس جو ہے بالکل ڈاؤن ہو گئی. بس روزانہ آفس میں جا کے بیٹھتے تھے اور کئی گھنٹے بیٹھ کر واپس آ جاتے تھے. 1 سال سے زیادہ گزر گیا. حضرت نے بتایا ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہ جب تم یہ کام نہیں کر رہے تو کچھ اور کاروبار کر لو. تو ان کا نہیں، کام تو میرا یہی ہے، لہذا مجھے یہی کرنا ہے، مگر میں سچا ہی مقدمہ لوں گا، جھوٹا نہیں لوں گا. اب یہ بات جب ان کا عمل اتنے دن تک یہ رہا تو اس کی شہرت ہو گئی اور ججوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ فلاں وکیل صاحب نے یہ طے کر لیا، توبہ کر لی اور یہ طے کر لیا کہ جھوٹا کیس نہیں لڑوں گا. تو اب کوئی تو سچا بھی آتا ہے، وہ ان کو ملا تو یہ لے کے گئے. جج نے سوچا کہ یہ تو سچا ہی لے کے آیا ہوگا، لہذا ان کے حق میں جلدی سے فیصلہ کر دیا. تو اب یہ ہونے لگا کہ جو سچا کیس ہوتا تھا وہ انہی کے پاس پہنچنے لگا، اس لیے کہ آسانی سے فیصلہ ہو جائے گا. ججوں کو پتا ہے کہ یہ وکیل سچا ہی کیس لے کر آتا ہے. تو کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی پریکٹس پہلے سے زیادہ ہو گئی. اور 2 سال کے بعد وہ ایک امتحان ہوتا ہے جو وکیل، سینئر وکیل جو ہوتے ہیں ان کو ایک وہ پاس کرنا پڑتا ہے تو وہ جج بن جاتے ہیں. چنانچہ انہوں نے وہ امتحان دیا اور وہ جج بن گئے.
تو سچ جو ہے وہ انسان کو برائی پریشانیوں سے بچاتا ہے انجام کار. نجات سچائی میں ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. مومن کو سچا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اس وقت اسی پر ختم کرتے ہیں. دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے جب تک بیان ہوں گی باتیں. اللہ رب العزت ہمیں حیا اور سچائی کی صفات نصیب فرما دے اور جھوٹ سے اور بے حیائی سے ہماری حفاظت فرمائے. ان دونوں میں اور خاص طور سے حیا میں جو ہے یہ بات مددگار ہوتی ہے کہ ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. چونکہ مسئلہ یہی ہے نا, کسی سے شرم کرنی ہے. ہمارے والد ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں شرم آئے گی, ہمارے استاد ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں شرم آئے گی, ہمارا کوئی بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں شرم آئے گی. اگر یہ بات یاد ہو کہ وہ سارے بڑوں کا جو بڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ شرم آئے گی, آدمی رکے گا. ہمارے سلسلے کا جو وقوف قلبی کا سبق ہے, معمول ہے, وہ اسی لیے ہے کہ ہر وقت یہ دھیان رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ سے آدمی بچتا ہے. گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہمیشہ آپ یاد رکھیے جب بھی گناہ ہوگا اللہ سے غفلت کی بنیاد پر ہوگا. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے گناہ نہیں ہو سکتا. مسلمان اسے کم سے کم اتنا تو خیال آئے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نہ کروں یہ کام. جب بھی وہ غلطی کرتا ہے اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی بنیاد پر کرتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. اس کا مفہوم یہی ہے, اس شیطان ان پر غالب آیا تو اس نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جب شیطان کسی آدمی پر قابو پاتا ہے تو سب سے پہلا کام کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ جب تک اللہ کی یاد رہے گی میرا داؤ نہیں چلے گا, میں گناہ نہیں کرا سکوں گا, تو پہلا حملہ اسی پہ کرتا ہے. اس کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے کے بعد جو چاہے وہ کرا سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی دائمی یاد نصیب فرما دے. 2 منٹ کے لیے مراقبہ کر لیں پھر دعا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربی الاعلی الوہاب. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك وإمائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إله جبريل وميكائيل. اللهم إله إبراهيم وموسى وعيسى. عافنا ولا تسلطن علينا أحدا من خلقك بشيء لا طاقة لنا به.
اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك سبحان خالق النور اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية۔ اے اللہ ہم آپ کے کچھ کمزور بندے جمع ہیں، اے اللہ ہم پہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم گناہگار بھی بہت ہیں، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، اور اے اللہ عجیب ہماری اے اللہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے آپ سے شرم نہیں کی ہے گناہ کرتے ہوئے۔ اے اللہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ایسے کام کیے ہیں کہ اگر وہ ہم کسی بچے کے سامنے بھی کرتے تو ہم شرما جاتے۔ اے اللہ ہم نے آپ کے سامنے کیے ہیں، یقین ہے کہ آپ نے ہمیں وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے اللہ آپ کی رحمت پہ ہم قربان ہو جائیں کہ آپ نے ساری قدرت کے باوجود ہمیں سزا نہیں دی فوراً۔ اے اللہ اگر آپ چاہتے اسی وقت ہمیں تباہ کر دیتے، ہلاک کر دیتے۔ اے اللہ اگر آپ چاہتے تو کم سے کم اتنا تو کرتے کہ ہمارا پردہ ہی کھول دیتے، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں، اور ہم لوگوں میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے، اور لوگ ہمارے منہ پہ تھوکنا بھی پسند نہ کرتے۔ لیکن اے کریم اے رب کریم، اے مہربان رب، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اے اللہ کیا کہیں ہم؟ اے اللہ آپ کی یہ رحمت ہے، جس رحمت سے آپ نے ہمارے کرتوتوں پہ پردہ ڈالا ہے، اے رب اسی رحمت سے ہمارے گناہ معاف بھی کر دیجئے۔ اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے گناہ معاف ہونے کی پہچان یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد جب گناہ کا خیال آئے تو جتنا گناہ کرنے میں مزہ آیا تھا اس سے زیادہ دل کو تکلیف محسوس ہو۔ یہ توبہ کے قبول ہونے کی پہچان ہے۔ اے اللہ یہ پہچان ہم اپنے اندر نہیں پاتے۔ اے اللہ اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت دے دیجئے۔ اے اللہ آپ پر ایمان رکھنے والے کو تو گناہوں سے نفرت ہونی ہی چاہیے۔ اے اللہ آپ پر آپ کا کلمہ پڑھنے والے کے دل میں اتنی حیا تو ہونی ہی چاہیے کہ وہ آپ کی نافرمانی سے بچا کرے۔ اے اللہ ہمیں کیا ہو گیا؟ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹھیک کر دیجئے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، نفس و شیطان کے مقابلے میں ہار جاتے ہیں۔ اے اللہ اپنی رضا کے لیے ہمیں قوت دے دیجئے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ اب تک جو زندگی گزری گناہوں میں گزر گئی، اور آگے کتنی باقی ہے اللہ آپ ہی جانتے ہیں۔ ممکن ہے 2-4 ہی سانس باقی ہوں، اے اللہ ہم نہیں جانتے کتنی عمر باقی ہے۔ بس ہم ایک بات چاہتے ہیں، اے اللہ جتنی زندگی باقی ہے وہ گناہوں سے خالی گزروا دیجیے۔ اللہ گناہ تو بہت ہو گئے، بس اے اللہ اس سے زیادہ مت بڑھانے دیجیے ہمارے گناہ۔ اے اللہ بس باقی زندگی گناہوں سے خالی گزروا دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں تقوی کی، اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ حیا کی بات ہم کر رہے تھے، اللہ ہمیں اے اللہ حیا، سچی حیا عطا فرما دیجیے۔ حیا کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں پہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ اس پورے مجمع پہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ لوگ جمع ہیں، اے اللہ اچھی باتیں سننے کے لیے جمع ہیں، ایک گناہگار کی زبان سے اے اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے اور زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کی رحمتوں کی بارشیں چل رہی ہیں، اے اللہ ہمیں بدل دیجئے، ہماری زندگی بدل دیجئے، ہمارے گناہوں سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے۔ اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ اے اللہ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، مسلمان بھائیوں میں جو بیمار ہیں، اے اللہ شفا کامل عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہسپتالوں میں جا کر دیکھتے ہیں
تو بہت سے مریضوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی. اے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما دیجیے اور ہم سب کو اچھی صحت عطا فرما دیجئے، عبادتوں کی طاقت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سے ضروری عبادتیں بھی صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتی. اے اللہ اپنی عبادت کے لائق ہمیں بنا دیجئے. اے اللہ جو بیمار ہیں شفا دے دیجئے. اے اللہ ہم سب کے لیے حسن خاتمہ بھی مقدر فرما دیجئے. اے اللہ جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ شفا مقدر ہے، جلدی سے شفا دے دیجئے. اور اگر جانا ان کا قریب ہے تو حسن خاتمہ آسانی سے عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے. جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجئے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے. اے اللہ جو مقدموں میں الجھے ہوئے بری فرما دیجئے. بے قصور جیلوں میں جو بند ہیں رہائی دے دیجئے. جن کی اولادیں نافرمان ہیں انہیں کار فرما بردار بنا دیجئے. اولاد کے غموں سے ہمیں بچائے رکھیے. اے اللہ ہماری اولادوں میں اے اللہ ہمارے لیے دل کا سکون رکھ دیجئے. اے اللہ جن کی بیٹیاں یا بیٹے بے شادیوں کے بیٹھے ہیں ان کے لیے خیر کی شادیاں آسان کر دیجئے. جن بیٹیوں بیٹوں کی شادی ہو گئی ان کے لیے خوشگوار زندگی مقدر فرما دیجئے. اے اللہ شوہروں کو بیویوں کا، بیویوں کو شوہروں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں کی طرف سے قلبی سکون عطا فرما دیجئے. اے اللہ اولادوں کے سلسلے میں ہماری تمنائیں بہتر سے بہتر انداز میں، اعلیٰ سے اعلیٰ انداز میں پوری فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمناؤں کو بھی آپ اپنی رضا کے تابع بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنا دیجئے، اچھا انسان بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب پہ اور اس شہر پہ اللہ رحمت نازل فرما دیجئے. ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ہر قول و فعل کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم تو بچوں جیسی حفاظت کے محتاج ہیں. اللہم واقیتاً کواقیت الولید. اے اللہ بچوں کی طرح ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اے رب بڑے کمزور ہیں ہم. اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے طاقت دے دیجئے. اے اللہ اس امت پہ رحم فرما دیجئے. اے اللہ جو حالات چل رہے ہیں عالم اسلام کے بڑے تشویشناک حالات ہیں. اے اللہ ہمیں سمجھ اور عقل عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپس میں لڑنے سے بچا لیجئے. اے اللہ اس امت کو صحیح راستے پر گامزن فرما دیجئے. اس امت کو عظمت رفتہ، عزت رفتہ واپس عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس پوری امت پہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے. بے شک اس امت میں ہم جیسے گناہگاروں کی کثرت ہے. بے شک ہمارے گناہ اور ہمارے اعمال اس سے بھی زیادہ برے حالات کا تقاضا کرتے ہیں. مگر اے رب آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گناہوں پہ نظر نہ رکھ کر اس بات پر نظر رکھ لیجئے کہ یہ امت آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اے اللہ اس امت کو تباہ ہونے سے بچا لیجئے اور عزت عطا فرما دیجئے. رمضان گزرا جا رہا ہے، ختم ہونے کے قریب ہو رہا ہے. اے اللہ ہم نے بیکار گزار دیا رمضان کو، کچھ بھی نہیں کیا ہے. اللہ معاف کر دے اور جو چند دن باقی رہ گئے ان کی قدر نصیب فرما دیجئے. ایک ایک لمحے کی قدر عطا فرما. اللہ معاف کر دے. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.